پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج جو میں وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بابرکت نام کا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مل کر دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے اکثر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم آپ کو دعا مانگنے کا صحیح اور مختصر طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ایک بار شروع میں ایک بار آخر میں لازمی پڑھیں، ورنہ دعا اوپر نہیں جاتی۔ اور پھر آپ نے دعا میں جو حاجت ہو، جو ضرورت ہو مانگ لیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم ہمیشہ کمنٹس میں نام لکھنے کا کہتے ہیں آپ کو خاص دعا میں شامل ہونے کے لیے، تو آپ ہمیں نام لکھتے ہیں۔ اب آپ آمین لکھ دیں دعا کے ساتھ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے مالک رحیم کریم اللہ، آپ کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں، آپ سب خزانے بھی ہمیں دے دیں تو ان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، جن میرے بھائی اور بہنوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما، سب کو اپنی محبت کے نیک رشتے عطا فرما۔ جو ہمیں دعا کے لیے کمنٹس میں نام لکھتے ہیں ان سب کی ہر دل کی مراد پوری فرما، رزق کشادہ حلال رزق عطا فرما، ان کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرما، آمین۔ اللہ الصمد، ناظرین اس کے لفظی معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ ایک میرا اللہ ایسی ذات ہے جو ہر کسی سے بے نیاز ہے، تو جو اللہ کا یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہر پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اور اسے ہر کوئی بچہ ہو یا بچی ہو آسانی سے کر سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ ہم یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے اپنے لیے مدد مانگیں گے، رشتے کے لیے، اور وہی ایک ذات ہے جو ہر قانون سے بالا تر ہے اور وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ ایک واقعہ سماعت فرما لیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اور ان پر غلبہ رہا محبت کا، اور اسی غلبے کی وجہ سے حضرت نے نکاح بھی نہیں فرمایا۔ اکثر بیشتر رویا بھی کرتے تھے کہ میں اس اہم سنت کی ادائیگی سے ناکام رہا ہوں۔ اور جب بوڑھے ہو گئے، ایک جگہ بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اس کتاب میں کیا پڑھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو شخص ایسی حالت میں مرا اس نے نکاح نہ کیا ہو، اور جب مرا مسلمان ہو کر مرا، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کا نکاح آپس میں جنت میں کرائیں گے۔ اور جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو انہوں نے دل میں کہا کہ چلو یہاں تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں تو ہوگا ہی ہوگا، پتہ نہیں اب جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں۔ تو انہوں نے پہلی رات دعا کی، اے اللہ، میں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جنت میں نکاح ضرور ہوگا، پھر یہاں تو نہیں ہوا دنیا میں، اے میرے اللہ مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو پہلی رات ان کی دعا کو شرف قبولیت نہیں ہوئی، پھر اسی طرح دوسری رات، پھر بھی شرف قبولیت نہیں ہوئی۔ جب تیسرے دن دعا کر کے سوئے تو خواب دیکھتے ہیں ایک عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ تو آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، حضرت نے وضو کیا، تہجد کے نوافل ادا کیے اور پھر سواری لی اور بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو بصرہ والوں نے حضرت کا بہت اچھا استقبال کیا، وہ سبھی جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیسے اچانک آنا ہوا، خیریت ہے؟ فرمایا ہاں،
اچھا یہ بتاؤ تمہارے بصرہ میں میمونہ ولید کوئی عورت رہتی ہے؟ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے حضرت آپ اتنے بڑے ولی ہیں اور آپ اتنی دور اس دیوانی سے ملنے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کیوں اسے کوئی نہیں مل سکتا؟ تو بصرہ والے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو ایک دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں۔ فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر کوئی رو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ہنس رہا ہو تو وہ اسے دیکھ کر رونے لگتی ہے، اسی لیے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ اور وہ اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے اور آج بھی جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہوئی ہے، اور شام کو واپس آئے گی تو آپ اس سے مل لینا۔ ایسی دیوانی ہے، ہم اسے اجرت دیتے ہیں تو جتنا ضرورت ہوتی ہے اٹھا لیتی ہے اور باقی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت عصر میں بکریاں چرا کر لوٹ آئے گی تو آپ مل لیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا عصر کس نے دیکھی؟ مجھے اتنا بتاؤ وہ کس طرف جنگل میں گئی، یعنی مجھے بتاؤ کون سے جنگل کی طرف، مجھے اس کا راستہ بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جنگل بہت خطرناک ہے، وحشت والا ہے۔ تو حضرت اس جنگل کی طرف چل پڑے۔ تو جب حضرت پہنچے تو واقعی خوفناک جنگل تھا۔ تو حضرت آگے گئے تو دیکھتے ہیں کہ میمونہ مصلی بچھائے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بکریاں تو لوگوں سے لے کر آنا بہانہ تھا، اصل تو عبادت تھی چھپ کر۔ تو حضرت نے عجیب بات دیکھی کہ میمونہ تو عبادت میں مصروف ہے لیکن پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ تو جب دیکھا تو شیر بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت کو بہت تعجب ہوا کہ شیر کب سے بکریاں چرانے والا بن گیا، اور جب کبھی بکری دائرے سے نکلتی تو شیر اسے پکڑ کر دوبارہ دائرے میں لے آتا، اس کو کھاتا نہیں۔ اور یہ بہت بڑی عجیب چیز دیکھی۔ تو جب میمونہ نے سلام پھیرا تو کہنے لگی عبداللہ تمہارا تو ملنے کا وعدہ جنت میں تھا تو تم یہاں آ گئے۔ حضرت بہت حیران ہوئے کہ آج تک ہم ملے نہیں اور ان کو نام تک بات تک یاد ہے۔ حضرت نے یہ پوچھا کہ میرا کیسے آپ کو پتہ چلا؟ کہنے لگی جس اللہ نے تمہیں میرا بتایا اسی اللہ نے مجھے بھی تمہارا بتایا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت نے کہا اچھا یہ بکریوں سے شیر نے کب سے صلح کر لی؟ میمونہ نے کہا جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کی تو شیروں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کا ہمارا وظیفہ رشتے کے لیے ہے کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں ہیں، تو آپ نے اللہ الصمد کے وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو آپ کے دل کی مراد اور آپ کی چاہت والا رشتہ عطا فرمائیں گے۔ آپ کسی عامل کو پیسے نہ دیں بلکہ ہم جیسے بتائیں ویسے کریں۔ آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ دینا ہے اس عمل کے کرنے سے پہلے، اور پھر دیگر وظائف لوگ ایک بار کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے، یعنی 2 بار باوضو ایک الگ کمرے میں یا ایسی جگہ میں آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ دوران وظیفہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، ایک گلاس پانی ساتھ رکھ لینا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، 3 بار آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر، ورنہ کوئی بھی درود یاد ہو تو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 تسبیحات اللہ الصمد کی پڑھنی ہے، یعنی 1100 مرتبہ، اور جسم پر دم کریں، سر میں جو پانی رکھا ہے اس کا مساج کریں۔ یہ وظیفہ آپ کر کے آپ نے اس پانی پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور رات کو بھی پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور گھر کے جتنے کونے ہیں وہاں پر اس پانی کو چھڑک دینا ہے۔ خود بھی اس پانی کو پینا ہے، مساج بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے وظیفہ پڑھ کر، اے اللہ میرے رشتے کا مسئلہ ہے لیکن اے اللہ یہ مسئلہ میرے لیے ہے، آپ کے نزدیک مسئلہ نہیں ہے، میری مدد فرما، آمین۔ جب تک رشتہ نہیں ہوتا عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔